اچھا، کم و بیش اپنا پورا سیاسی کریئر ایک سیاسی جماعت، اس کے نظریات اور اس کے منشور پر نشاور کرنے کے بعد اگر کسی بھی نظریاتی کارکن یا سیاستدان پر پارٹی قیادت اپنے بچوں کو ترجیح دے گی تو یقینی طور پر ایسا ہی ہوگا جس کا برملا اظہار چودھری نثار نے کیا، اور پھر اب شاہد خاقان عباسی صاحب، مفتاح اسماعیل صاحب اور خواجہ سعد رفیق صاحب بھی کر رہے ہیں۔ جی ہاں، مفتاح اسماعیل صاحب پر اسحاق ڈار صاحب کو اب ذرا سوچ کیوں ترجیح دی گئی؟ صرف اس لیے کہ اسحاق ڈار صاحب نواز شریف صاحب کے سمدھی ہیں، اور جب وہ وزارت خزانہ پر تھے تو ان کے خلاف کیا کچھ ہوتا رہا جس کا اظہار خود مفتاح صاحب نے کیا تھا، کر رہے ہیں، ذرا سنیے گا۔ میں 2-2.5 مہینے سے جب سے وزارت چھوڑی ہے میں نے کوئی بات نہیں کری تھی۔ میرے خلاف بھی باتیں ہوئی ہیں، آپ کو پتا جب میں وزیر تھا تو میری پارٹی کے لوگوں نے، حنیف عباسی صاحب نے، جاوید لطیف صاحب نے، عابد شیر علی صاحب نے بتدریج پریس کانفرنسز کی ہیں، ڈار صاحب نے کتنے پروگرام کرے ہیں، بہت سارے میرے خلاف کوئی اداری ہوتے تھے وہ ٹویٹ کرتے تھے وغیرہ وغیرہ، تو یہ سب چیزیں ہوئی ہیں لیکن ہم نے کبھی جواب نہیں دیا۔ آپ کو شک ہے کہ پروگرام کروائے بھی انہوں نے ڈار صاحب نے؟ اینکروں نے پروگرام کر کے یہ بات کی ہے اور لوگوں نے ٹویٹ کی ہے، اور یہ بات جی اس میں کوئی ڈار صاحب پروگرام کروا رہا تھا، جی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ وہ یہ معلومات کی بنیاد ڈاکٹر دانش وغیرہ نے پروگرام کیے ہیں جو ڈار صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں۔ میں اگر کوئی بات کر رہا ہوں جو کہ آپ کے خلاف ہے، ضروری نہیں نا مجھ سے اسحاق ڈار صاحب وہ بات کروا رہے ہیں؟ نہیں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، اس کے بعد جب میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا اس کے جواب میں، یہ میں ڈار صاحب کے اوپر نہیں ڈال رہا ہوں، اس کے جواب میں ڈاکٹر افنان وغیرہ شروع ہو گئے، ان کو پتہ نہیں کس نے کہا۔ 6 مہینے سے اسحاق ڈار صاحب نے ایک میرے خلاف کیمپین کری تھی، وہ آ کے ٹی وی پہ بولتے تھے وہ $180 کر دیں گے، $160 کر دیں گے، اور ان کو بہت زیادہ وزیر بننے کا شوق تھا۔ میری پرفارمنس سے پرائم منسٹر صاحب بھی خوش تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں ہٹوں، تو جس نے ہٹایا سنا آپ نے۔ اب بات کر لیتے ہیں خواجہ سعد رفیق صاحب کی۔ نون لیگ کے سینئر رہنما خواجہ سعد رفیق بھی پارٹی قیادت اور جو موروثی سیاست ہے اور ان کے طرز عمل سے بددل ہیں، ان کو کیا تحفظات ہیں، ذرا یہ بھی سن لیجئے۔ سیاست جو ہے پاکستان کی، اس سے اتنا زیادہ دل برداشت ہو گیا ہوں کہ کچھ بھی بننا پسند نہیں کروں گا۔ سیاست تو میں کروں گا، آخری دم تک کروں گا، لیکن اس انتخابی سیاست جو ہے، جو ایک یہ جمہوریت ہے، چیچک زدہ جمہوریت، میں اس سے بالکل مطمئن نہیں، کیونکہ اس میں ایک تو ڈائنیسٹک پالیٹکس ہے جو پاکستان کو آگے نہیں لے کے جا سکتی۔ ان خرابیوں کے ہوتے ہوئے پاکستان تو آگے نہیں بڑھ سکتا۔ میں اس نظام سے بددل ضرور ہوں اور مجھے چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے جذبات، کیونکہ میں نے اپنے آپ کو بلڈ پریشر کا مریض فی الحال میں نہیں ہوں، تو بنانا بھی نہیں چاہتا۔ کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، بات وہی جو دل میں ہے وہ زبان پہ آنی چاہیے۔ جی، تو اب کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ موروثی سیاست کے خاتمے کا وقت آ چکا ہے؟ کیا نون میں سے جس شین نے نکلنا تھا وہ شاہد خاقان عباسی ہیں؟ کیا اب بھی مسلم لیگ نون موروثی سیاست کو اپنے تمام سینئر رہنماؤں پر ترجیح دیتی چلی جائے گی؟ کیا مریم نواز، حمزہ شہباز، سلمان شہباز آل شریف ہونے کی وجہ سے جو پارٹی کے تمام سینئر رہنما ہیں ان سے آپ سمجھے کہ اوپر ہوں گے کیونکہ جی آل شریف ہیں؟ یہ کیا شریف خاندان کے رشتہ دار، سمدھی، اسحاق ڈار، داماد کیپٹن صفدر، بیگم کلثوم نواز کے بھانجے، بھتیجے، عابد شیر علی، محسن لطیف، بلال یاسین اور دوسرے کچھ نہ کر کے بھی عہدوں کے بندربنا حصہ لیتے رہیں گے؟ بہت سے سوالات ہیں، اور اسی موروثی سیاست پر اٹھتے سوالات پر آج مریم نواز نے اپنے خطاب میں کھل کر جواب دیا۔ کیا کہا، ذرا سنیے گا۔ موروثیت کا بڑی تکلیف ہو رہی ہے لوگوں کو، تو سن لو، عوام کی آواز اور محبت کو موروثیت نہیں جمہوریت کہتے ہیں۔ جب سے آپ نے مجھے محبت اور شفقت دینا شروع کیے، میں کسی عہدے کی محتاج نہیں ہوں، اللہ کے فضل سے آپ کی محبت میرے ساتھ ہے۔ ان عہدوں کے بغیر بھی آپ کے شانہ بشانہ تھی، اور آپ تو جناب عوام کی محبت موروثیت نہیں جمہوریت ہوتی ہے۔ اگر ایسا ہے تو پارٹی قائد کی بیٹی بن کر پارٹی میں اعلیٰ عہدے رکھنے، اپنے سے سینئر رہنماؤں کے حقوق کو پامال کرنے اور کوئی سرکاری عہدہ نہ رکھتے ہوئے بھی کار سرکار میں مداخلت کو کیا کہتے ہیں؟ یہ تمام وہ سوالات جن کا جواب مریم نواز نے نہیں دیا، اس پہ بات کریں گے، اس جواب کو تلاش کریں گے۔ آج پروگرام میں ہم نے دعوت دی ہے، مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دوں۔ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب، بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ سینئر تجزیہ کار، کسی تعارف کے محتاج ہیں، ہارون رشید صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ ہارون صاحب، آپ سے شروع کرنا چاہوں گی۔ سر، اگر عوام کی محبت کو موروثیت نہیں جمہوریت کہتے ہیں تو پھر سیاست